نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ صراط مستقیم کورس کا ہر سبق ان 5 اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ ہر جز کے متعلق مختصراً چند باتیں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک اہم احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں اور جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس کتاب کو دیکھنا، اس کتاب کی تلاوت کرنا، اس کتاب کا سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا اور کسی بھی طریقے سے اس کی خدمت کرنا، حفظ کرنا، تعلیم کرنا، نشر و اشاعت کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات، قرآن مجید کے متعلق بنیادی معلومات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرما کر انہیں حصول علم کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ انہیں حصول علم کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ۔ نمبر 1 حواس خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ یہ 5 حواس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 2 علم کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو عقل عطا فرمائی ہے۔ حصول علم کے لیے دوسری چیز عقل ہے۔ نمبر 3 حصول علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ان تینوں کی مخصوص حدود اور دائرہ کار ہے۔ حواس کا اپنا دائرہ کار ہے، عقل کا اپنا دائرہ کار ہے اور وحی کا اپنا دائرہ کار ہے۔ ایک حد تک حواس خمسہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس حد سے بڑھ کر عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس حد سے بھی بڑھ کر وحی سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ وحی اصول علم کا سب سے افضل ترین ذریعہ ہے۔ حصول علم کا سب سے افضل ترین ذریعہ یہ وحی ہے۔ اس لیے وحی کا معنی، مفہوم، نزول وحی کے طریقے اور قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی باتیں ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ الاعلام الخفی السریع۔ الاعلام الخفی السریع، کسی کو خفیہ طریقے سے اور جلدی سے کوئی چیز بتانا، یہ ہے وحی کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی وحی کا کیا ہے؟ وحی کا اصطلاحی معنی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء۔ کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو، اسے اصطلاح، شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے زبان میں اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو وحی کا لغوی معنی ہوا الاعلام الخفی السریع، کسی کو خفیہ طریقے سے کوئی چیز بتانا، اور اصطلاحی معنی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر 1 نزول وحی کا ایک طریقہ جسے سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے،
مسلسل گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، وہی میرے پاس آتی تھی گھنٹی کی آواز کی طرح۔ تو وہی کے نزول کا ایک طریقہ سلسلۃ الجرس۔ نمبر 2، وہی کے نزول کا دوسرا طریقہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ نزول وحی کا دوسرا طریقہ جبریل امین کا اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ نزول وحی کا تیسرا طریقہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی آدمی کی شکل میں آنا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا نزول وحی کا کہ جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے پاس آنا۔ اور تیسرا طریقہ نزول وحی کا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی آدمی کی شکل میں کسی نبی کے پاس آنا۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام عموماً دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ نمبر 4، نزول وحی کا چوتھا طریقہ بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا۔ بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر واسطوں کے سنا ہے۔ تو یہ نزول وحی کا چوتھا طریقہ ہے۔ نمبر 5، نزول وحی کا پانچواں طریقہ یہ ہے القاء فی القلب، یعنی قلب میں کوئی چیز ڈالنا، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ حالانکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملتی، تو یہاں پر وحی کا لفظ بمعنی القاء فی القلب ہے۔ نزول وحی کے 5 طریقے ہو گئے۔ نمبر 1 سلسلۃ الجرس، نمبر 2 جبرائیل علیہ السلام کا اپنی شکل میں آنا، نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام کا کسی دوسری کی شکل میں آنا، نمبر 4 بغیر واسطے کے اللہ کا کلام سننا، اور نمبر 5 القاء فی القلب۔ وحی کی اقسام کیا ہے؟ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ اب وحی مطلوع کیسے کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوع کیسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ، وحی مطلوع اسے کہا جاتا ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہو، جیسے قرآن مجید اس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے اور تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور وحی غیر مطلوع جس کے نماز میں تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، جیسے احادیث مبارکہ۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق کیا ہے؟ وحی مطلوع میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع میں مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کی آسان الفاظ میں خوبصورت انداز میں استاد محترم اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پیغام 2 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک پیغام وہ ہوتا ہے جس میں مراد بھی خدا کی ہوتی ہے، الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں۔ ایک پیغام وہ ہوتا ہے جس میں مراد خدا کی ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اگر پیغام میں مراد بھی خدا کی ہو، الفاظ بھی خدا کے ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ اگر پیغام میں مراد خدا کی ہو، الفاظ مصطفیٰ کے ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ یہ استاد محترم نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا تھا، اور یہ انداز ماشاءاللہ ابھی تک ہمارے ذہن میں، تو آپ کو بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ تو وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں میں یہی فرق ہے۔ وحی مطلوع میں الفاظ بھی خدا کے، مراد بھی خدا کی۔ وحی غیر مطلوع میں مراد خدا کی، الفاظ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ القرآن
ہوا کلام اللہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو آسمان سے اترا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا، اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا کلام قرآن مجید۔ قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی صرف عربی زبان سیکھ کر یا اپنی ذاتی مطالعہ کے زور پر تفسیر نہیں کر سکتا، اس لیے ایسا شخص عین ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی تفسیر صرف راسخ فی العلم یعنی مضبوط علم والے علماء ہی کا کام ہے۔ چنانچہ تفسیر کرنے والے کے لیے درج ذیل علوم کا جاننا ضروری ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی PDF کے صورت میں بھیجا گیا۔ نمبر 1، علم لغت۔ تفسیر کے لیے علم لغت کا جاننا ضروری ہے۔ ایک جگہ پر وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ہے، آپ وہاں پر امتن کا معنی ایک زمانے کے بعد ان کو یاد آیا۔ ان ابراہیم کان امتن، وہی امتن لفظ ہے، دوسری جگہ پر یہاں پر زمانہ معنی نہیں ہوگا بلکہ امتن کا معنی ایک جماعت ہوگا، وہی امتن لفظ ہے، لہٰذا علم لغت جاننا۔ نمبر 2، علم نحو، ترکیب اعتبار سے آپ کو یہ چیز معلوم ہو۔ نمبر 3، علم صرف، اس صیغے کے بنا معلوم ہو، اس کا اشتقاق معلوم ہو، ماخذ معلوم ہو، علم اشتقاق۔ نمبر 5، علم معانی۔ نمبر 6، علم بیان۔ نمبر 7، علم بدیع۔ نمبر 8، علم قراءت۔ نمبر 9، علم عقائد۔ نمبر 10، اصول فقہ۔ نمبر 11، اسباب نزول، یہ جو آیات نازل ہوئی ہے اس کا کوئی واقعہ ہے، یہ کسی واقعے کے پیچھے نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا علم، یہ بھی ضروری ہے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں، مثلا ایک آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو فوت ہو جائے اور بیوی چھوڑ جائے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، 1 سال ان کی عدت ہے۔ دوسری آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو تو کس آیت پر وہ عمل کرے گا اور کیا طریقہ اپنائے گا؟ لہٰذا جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو اسے پتہ چلے گا کہ جو 1 سال والی آیت ہے اسلام کے پہلے دور کا زمانے کا آیت تھا، وہ منسوخ ہو گیا، لہٰذا دوسرا حکم ناسخ ہے، 4 مہینے 10 دن۔ نمبر 13، علم فقہ۔ نمبر 14، احادیث کا علم، اس کے لیے ضروری ہے لدنی، جو حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا علم اللہ نے جسے دیا ہے اور وہ اس پر عمل کرے، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ اس کو ان چیز کا علم دے گا جو اس نے نہ سیکھا ہو، لہٰذا اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، یہ چیز یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں، مشہور تو لوگوں میں یہ ہے کہ مکی جو مکہ میں نازل ہوا، مدنی جو مدینہ میں نازل ہوا، حالانکہ درست اور صحیح بات یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی جو آیات جو صورتیں وہ مکی ہے، اگرچہ وہ مدینہ میں ہو، اگرچہ کسی بھی جگہ پہ ہو جو ہجرت سے پہلے ہو۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں، مدنی آیات ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو۔ دوسری بات، قرآن مجید کے حقوق کیا ہے؟ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا، اور نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المزمل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔
اس لیے قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چند آداب یہ: نمبر 1، تلاوت کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، اور چونی کے لیے وضو کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کو چونا مس کرنا، لا یمسہ الا المطہرون۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا، یہ آداب میں سے ہے، تلاوت کے آداب میں سے۔ نمبر 3، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 4، تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 5، تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 6، ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، خوش آوازی، لب و لہجے کی درستگی کے ساتھ پڑھنا، لہجہ خوبصورت بنانا، عرب کے لہجے کے مطابق پڑھنا۔ نمبر 8، قرآن مجید رو رو کا پڑھنا، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو اس وقت اللہ سے رو رو کر پڑھو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنانا۔ نمبر 9، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثواب کے بارے میں کیا فرما رہے، عذاب کے بارے میں فرما رہے، کسی قوم کی بات ہمیں نقل کر رہے، کسی کے تابعداری کی، کسی کی نافرمانی کی بات کر رہے، کسی کی نبوت کی بات کرے، قیامت کی بات کرے، توحید کی بات فرما رہے، رسالت کی بات فرما رہے، عظمت قرآن کے بات فرما رہے، صحابہ کی بات فرما رہے، اولیاء کی بات فرما رہے، کیا بات فرما رہے۔ اور نمبر 4، یہ تصور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، تلاوت کے دوران یہ ادب ہے، آپ یہ تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے خطاب فرما رہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کا دوسرا حق یہ قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو، عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو، جو کہ عربی ادب کے ساتھ آئے گی۔ عربی ادب یاد ہو تو محاورات ادب بھی یاد ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رمضان میں کھا پیا کرو جب تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے جدا نہ ہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اون کی ایک سیاہ رسی اور دوسری سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھی تاکہ اس کے ذریعے رات اور دن میں امتیاز کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لوسادتک لعریض، تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہے کہ اس میں پورا افق آسمان اس میں آ گیا، یعنی تم نے سمجھا نہیں ہے۔ سیاہ اور سفید ڈورے سے قرآن کریم کا مطلب رات کی سیاہی ہے، رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر میں یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اب صحابی ہے، عربی دان ہے، عربی سمجھتے، صرف عربی پر اکتفا نہیں بلکہ عربی محاورات بھی جانتا ہو، تو محاورہ یہاں پر سفید داغا اور سفید سیاہ داغا، انہوں نے مراد لیا کہ بس یہی ظاہری سفید اور سیاہ داغا، عقالاً انہوں نے رسی لے لی اون کی، حالانکہ یہاں پر مراد سفید سے صبح صادق ہے اور سیاہ داغے سے مراد رات ہے۔ دوسری شرط، قرآنی آیات کا پس منظر شان نزول معلوم ہو، جو کہ صحابہ کرام سے سمجھ میں آئے گا، صحابہ نے ان کے واقعات اور شان نزول بیان فرمائے۔ حضرت اسلم ابی عمران فرماتے کہ ہم مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے امیر لشکر حضرت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لڑائی کے دوران رومی لشکر اپنے شہر کی دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے دشمنوں پر تنہا حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ شور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ شخص اپنے ہاتھ سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آئے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا، تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ عرصہ اپنے مال و کاروبار کی اصلاح کے لیے گھروں میں رک جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ ہم جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے اموال کی اصلاح کرتے رہے۔ لہٰذا یہاں پر شان نزول معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جہاد چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ شان نزول معلوم نہ ہو تو کوئی مراد لے گا کہ خودکشی کرنا اپنے آپ کو صرف یہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یا جہاد کے لیے کوئی کافر کفار کے صفوں میں جا کر گھس کر ان کے ساتھ لڑنا، یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، حالانکہ وہ معنی نہیں ہے۔ شان نزول معلوم ہو تو مراد سمجھ جاتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے مراد خداوندی معلوم ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے یہ چیز آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مراد خداوندی یہ معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مخلوط نہ کیا، یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کر کے ظلم نہیں کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو؟ فرمائیے تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہے، بلکہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474، باب قول اللہ عز وجل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ نمبر 3، قرآن کریم کو پڑھنا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، محاورات عرب کے ساتھ عربی زبان آتی ہو۔ نمبر 2، شان نزول معلوم ہو۔ نمبر 3، مراد خداوندی معلوم ہو۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے مقصود اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے صحیح مفہوم مراد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ عالم دین، شیخ طریقت کی صحبت اور قلبی توجہات سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم نے جو باتیں پڑھی آپ وہ دوبارہ باتیں سن لیجئے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے متعلق ہم نے بنیادی معلومات بیان کی، جس میں ہم نے پہلی بات یہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے لیے حواس 5 عطا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ نے انسان کو حصول علم کے لیے عقل عطا فرمائی ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم کے لیے وحی کا انتظام فرمایا ہے۔ اسی طرح وحی کا لغوی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح تیسری چیز وحی کے 5 طریقے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ وحی کے اقسام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ وحی کے دونوں قسموں میں فرق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، دونوں میں فرق کیا ہے، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کون کون کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کون سے علوم ضروری ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ مکی مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حقوق، نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے پھر اس درمیان میں قرآن کریم کے آداب ذکر آئے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرائط۔ نمبر 1، عربی محاورات، زبان یاد ہو محاورات کے ساتھ۔ نمبر 2، شان نزول معلوم ہو۔ نمبر 3، مراد خداوندی معلوم ہو۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن کریم پر عمل کرنا، پڑھنا اور سمجھنا، مراد مفہوم سمجھنا، اس سے مقصود اس پر عمل کرنا ہے۔ ہماری یہ جو خدمت ہے یہ اس سے بھی ہمارا مقصود قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔